اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا موضوع جو ہے وہی تفسیر روائی تفسیر قرآن روائی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کہ والذین یؤمنون بالغیب، ایک یہ ہے، اس پر ہے کہ ایمان پر غیب رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا کیا ہے، نماز قائم کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے عطا کیا، جو کچھ ہم نے رزق دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے کیا کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں ہم آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو روایات کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جو پہلا حدیث بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ امام باقر علیہ السلام، یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ فرمان بیان کر رہا ہوں، یہ روایت بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، یہ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اور اس کو تفسیر اہل بیت میں جلد 1 میں صفحہ نمبر 118 میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بہار الانوار جو ہے اس کی 24 نمبر صفحہ نمبر 24 جلد اور صفحہ نمبر جو ہے 351 میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح تحویل الآیات الظاہرہ کے صفحہ نمبر 33 میں روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب وہو البعث والنشور وقیام القائم اجل اللہ فرجہ الشریف رجعت۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت سے مراد روز قیامت، مرنے کے بعد جو انسان زندہ ہوگا روز قیامت کے لیے، تو وہ کیا ہے، ایک اس میں یہ ہے کہ ہمارے قائم کا ہمارا قائم امام زمانہ کیا کریں گے، وہ قیام کریں گے، اور اس میں اور رجت بھی ہے۔ یہ ایک حدیث، اور دوسری حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب قال یصدقون بالغیب بالبعث والنشور والوعد والوعید۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ زندہ ہوں گے قیامت کے دن، اور ان کے لیے کیا ہے، وعدہ اور وعید کی وہ تصدیق کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کیا ہے، حدیث نقل ہوئی ہے کہ اما الغیب فہو الحجت الغائب، غائب سے مراد حجت کا غائب ہونا ہے۔ اجل اللہ تعالی فرج الشریف، وہ ہمارے کیا ہیں، 12واں ہادی، وہ ہمارے قائم ہیں جن کی غیبت ہے، مراد کیا ہے، غیبت مراد ہے، حجت کی غیبت مراد ہے۔ یہ جو تھا یہ غیب پر ایمان کے بارے میں حدیثیں تھیں۔ اب میں حدیث بیان کر رہا ہوں نماز کے قائم کرنے کے بارے میں۔ تو یہ حدیث امام علی علیہ السلام سے نقل ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو ہماری ولایت کو قبول نہیں کرتا اور کیا کرتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے منع کرنے کا وہ کیا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو نماز قائم کرتا ہے، تو اس کے لیے ہماری ولایت ایسے دشوار اور ایسے سنگین ہے، سوائے
ملائکہ کے، ملائکہ مقرب کے، فرشتے مقرب کے، پیغمبر مرسل کے، یا وہ پیغمبر مرسل یا بندہ مومن خدا جو کیا ہے جس کا امتحان ایمان کا امتحان کیا گیا ہو، تو یہ تو تحمل کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ سنگینی ہے، اس کے لیے دشواری ہے۔ اور اگر فرشتہ مقرب نہ ہو، پیغمبر مرسل نہ ہو، مومن بندہ نہ ہو جس کی آزمائش کی جائے، اور اس کا سر بلند نہیں ہوگا جب تک وہ کیا ہے ولایت کو قبول نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے تحمل نہیں کر سکے گا۔ یہ حدیث امام علی علیہ السلام سے بیان ہوئی ہے۔ اب میں ایک اور حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے کہ امام نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی یقیمون الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ بے اتمام رکوعها، رکوع کو تمام کرنا، سجود کو تمام کرنا، اور وقت اور حدود کو کی حفاظت کرنا، وَصِيَانَتِهَا عَمَّا يُفْسِدُهَا أَوْ يَنْفَعُهَا۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں یعنی وہ اپنی نماز کو، اس کی نماز بھی باطل ہے، اور اس کی وہ پاسداری یعنی وہ کیا ہے فاسد ہے، فاجر ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام سے روایات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ تفسیر ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔